حضرت خواجہ معین الدین کے 4606 ریکارڈ شدہ اور غیر ریکارڈ شدہ کرامات یا معجزات کے علاوہ ان کے روحانی مشن کے مرکز کے لیے اجمیر کا انتخاب خود ہندوستان میں ان کے روشن کام کی سب سے نمایاں خصوصیت تھی۔ یہ کسی انسان دماغ یا ذہانت کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ واقعی مدینہ یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدائی فرمان کا نتیجہ تھا، جو اس عظیم ولی کے مشن کے لیے اس قدر قابل تعریف تھا کہ اس کے ہر قابل فہم مقام سے سیاسی طور پر اجمیر ایک طاقتور سلطنت کا محور تھا، جس نے ہندوستان کے سب سے نمایاں حصے پر غلبہ حاصل کیا۔ جغرافیائی طور پر یہ ہندوستان کا دل تھا، جہاں سے ملک کی تمام اہم رگوں میں جان کا خون دوڑتا تھا، اور خواجہ صاحب کی ہندوستان آمد کے وقت سماجی اور معاشی طور پر ہندو برتری اور طاقت کے عروج پر تھا۔ اس لیے اس ملک میں ان کے روحانی مشن کے لیے اور اسلام کی تحریک چلانے کے لیے کوئی اور موزوں جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ مختصراً یہ کہ مادیت اور روحانیت کی قوتوں کے درمیان سخت ترین معرکوں میں سے ایک کو منعقد کرنے کے لیے یہ ہر نقطہ نظر سے ایک مثالی مرکز تھا، جس کا دنیا نے کبھی مشاہدہ کیا ہے، جس میں ہمیشہ کی طرح مؤخر الذکر خدا کے لامحدود فضل سے پہلے پر فتح یاب ہوئے۔ مستند تاریخی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ متقی پیروکاروں کی ایک چھوٹی سی کھیپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ان کے ہندوستانی مشن پر لے گئی تھی۔ ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن ان میں سے ایک حضرت خواجہ سید فخر الدین احمد گردیزی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مولانا احمد بھی تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان سے کہا کہ اے اپنے ایک خونی رشتے اور پیروکار حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی خادم خاص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دن اور باہر حاضری دیتے تھے، اس لیے ان پر اور ان کی اولاد کو موجودہ خادم طبقہ فخر محسوس کرتا ہے اور خادم کہلانے کو اعزاز سمجھتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سید فخر الدین اپنی آخری سانس تک عظیم خواجہ کے ساتھ رہے، اور جب خواجہ صاحب کئی دنوں تک نماز اور مراقبہ یا خلوت میں مصروف رہے تو ان کے معاملات اور خانگاہ اور لنگر خانہ کا انتظام کرتے رہے۔ حضرت سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اجمیر میں 25 رجب 642 ہجری 1245 حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تقریباً 1 عشرے بعد ہوا اور مزار خواجہ کے قریب دفن ہوئے۔ حجرہ میں صاحب جیسے توشق خانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا سالانہ عرس 25 رجب کو خدام خواجہ صاحب کی طرف سے تمام مذہبی تقریبات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کا خدام، جسے سید زادگان کہا جاتا ہے، ان کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹوں کے ذریعے ملتا ہے۔ خواجہ سید مسعود، خواجہ سید محبوب بھلول اور خواجہ سید ابراہیم اس طرح خادم اپنے مذہبی فرائض
ایسے ادا کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے آباء و اجداد ماضی میں کرتے تھے۔ انہوں نے مزار پاک کی خدمت کی اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جو اجمیر نہیں آ سکتے اور خواجہ صاحب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے فیض حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مزار کی خدمت کرنے، مذہبی رسومات ادا کرنے اور روحانی افعال کا اہتمام کرنے اور ہر قسم کی نظر حاصل کرنے کے ان کے حقوق موروثی ہیں اور انہیں عدالتی طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ چشتیہ حکم کے ملفوظات، اقوال اور تاریخی لٹریچر، شاہی فرامین، سناد وغیرہ، شاہی احکامات، جاگیریں، اعزازات اور انعامات میں دستاویزی ثبوت نہ صرف مسلم حکمرانوں کی طرف سے بلکہ بہت سے ہندوؤں کی طرف سے انہیں وقتاً فوقتاً عطا کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے راجاؤں اور سرداروں کو جنہیں برطانوی حکومت نے ان کے بعد کے دور حکومت میں بھی نوازا تھا، اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ مزار کے حقیقی متولی ہیں، کیونکہ مزار کے مقبرے گنبد مبارک کے اندر سارا انتظام، تمام امور کا کنٹرول ہے۔